أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل وزرع مختلفا أكله وزيتون ورمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا وكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين من المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام اثنين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين من البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام اثنين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. اور وہی ہے یعنی ذات خدا جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے، نیز کھجور، کھیتوں کے مختلف معقولات، زیتون اور انار جو باہم ملے ہوئے ایک جیسے ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق یعنی غریبوں کو ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، بے تحقیق اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا اور مویشیوں میں کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کی، کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کے 2 بکری کے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر اور مادہ دونوں کو حرام کیا یا ان کے بچے 2 مادوں کے پیٹوں میں ہیں؟ اگر تم لوگ سچے ہو تو مجھے کسی علمی حوالے سے بتاؤ۔ اور 2 اونٹوں میں سے 2 گایوں میں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادیں یا وہ بچے جو دونوں مادوں کے پیٹ میں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دے رہا تھا؟ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے؟ بے تحقیق اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں انسان کے لیے مسخر کیا ہے، یعنی انسان طاقت رکھتا ہے انہیں اپنے تابع کرنے کا، اور انسان جب چاہے ان سے استفادہ بھی کر سکتا ہے، گوشت ان کا، ان جانوروں کا دودھ، اسی طرح ان کے لیے اپنے اساس و سامان اٹھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ذات پروردگار نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو لیے ان جانوروں کو حرام کرا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجبور ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، نہ قانون کا باغی ہوگا
نہ ہی ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہوگا، تو آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان موت کا وقت بہت قریب ہے، اور انسان کسی صحرا میں، کسی ایسی جگہ ہے جہاں حلال گوشت نہیں ملا، حلال چیز نہیں ملی، یہ حرام گوشت ملا ہے، حرام چیز ملی، تو اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر کے نہیں، تھوڑا سا کھا لے کہ تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر یا آنتوں میں یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، ایسا ہم نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا، اور ہم صادق القول ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقولوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ذات پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمتوں کا مالک ہے، تاہم مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کر دیتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے لا سکو؟ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ کہ تم فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ کے پاس نتیجہ خیز دلائل ہیں، پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ ذات پروردگار نے کہا کہ کل قیامت والے دن بھی یہی کہیں گے، آج بھی یہ کہیں گے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہی کیا ہے ہمیں گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا بات نہیں، اللہ نے کہا کہ تم خود قیاس آرائیاں کرتے ہو، خود سوچتے ہو، خود ہی اپنے آپ میں یہ کہہ دیتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ نہ تمہارے پاس علم ہوتا ہے نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، ایسے تم کرتے ہو، اور تمہارے باؤ اجداد بھی ایسے کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیجیے اپنے گواہوں کو لے آؤ تو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا، پھر اگر وہ خود ساختہ شہادت دیں بھی تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیں۔ اب اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ سب چیزیں تم پہ حرام ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، کچھ چیزوں کو میں نے حرام کیا، کچھ چیزیں حلال ہیں، تو آؤ بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، ایک والدین پر احسان کرو، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، یعنی تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اعلانیہ اور پوشیدہ کسی طور طریقے سے بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، وہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ مثلا حق کے قتل کیا ہے؟ کسی نے بے گناہ کسی کو قتل کر دیا، اس کو قیاس کا حق حاصل ہے کہ وہ اسے قصاص کے طور پر اسے قتل کر دے، لیکن ایسے نہیں کہ ہر کسی کو اٹھیں اور انسان تلوار اٹھا لے، اپنے اسلحہ اٹھا لے اور دوسرے کو قتل کر دے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفضيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید کہ تم یاد رکھو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہی اسی پہ چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر گمراہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر احکام پورے کر دیں، اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو گئی ہے، اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہوگا تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی، ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یوں کہتے اگر ہم یہ بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لے لیتے۔ بس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، بس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے، ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روگردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ ذات پروردگار نے یہ کہا، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کی برکتیں غیر منقطع ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک زمانے میں اس کی برکت ہے دوسرے میں نہیں، ہر وقت اس کی برکت ہے۔ اس کتاب میں خیر دنیا بھی ہے، خیر آخرت بھی ہے، ایک دائمی دستور ہدایت بھی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی اپنی آخرت سنوارے تو اسی قرآن ہی کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو، اسی قرآن کے ذریعے سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ہیں یا آپ کا رب خود آئے یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہیں۔ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے، جو ایک استوار دین ہے، یہی ملت ابراہیم اور توحید کی طرف یکسوئی کا دین ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے اور رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ ذات پروردگار نے بالکل واضح کہہ دیا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ انسان کو عمل خیر بھی انجام دینا چاہیے۔ خدا نے واضح کہا کہ اگر مشرک تھے، کافر تھے، آؤ ایمان لے آؤ، لیکن ایمان صرف کافی نہیں بلکہ کار خیر بھی انجام دو۔ یہ جو کہا ہے کہ نشانی آ جائے گی، یعنی قیامت کا جب آ جائے گی یا آثار موت آ جائیں گے، اگر وہ ایماندار تھا لیکن عمل خیر انجام نہیں دیتا رہا تو اللہ ذات پروردگار اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا، بلکہ عمل خیر بھی کرنا ضروری ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا رب بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر کسی نے اپنے اعمال کا خود حساب کتاب دینا ہے، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں بتائے گا جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک دوسرے سے حلال و حرام کے بحث کرتے تھے، اللہ تمہیں بتائے گا کہ کون تم میں سے صحیح تھا کون غلط تھا۔ یا ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم یہ ہو، اللہ وہاں فیصلہ کرے گا۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، یعنی انسان کو، اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، علم کے عنوان سے اور تقوی کے معیار کی بلندی کی وجہ سے اللہ نے درجات بھی بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں وہ تمہیں آزمائے۔ اللہ نے اگر فضیلت دی ہے، درجات دی، اسی اعتبار سے اللہ امتحان بھی لے گا، آزمائے گا۔ بے شک آپ کا رب جہاں جلد عذاب دینے والا ہے وہاں وہ یقیناً بڑا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی ذات پروردگار قہار بھی ہے اور انسان کے لیے وہ سخت بھی ہے لیکن رحمان اور رحیم بھی ہے، کہ انسان خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگ لے، وہ ذات پروردگار اسے معاف کر دے گا۔